محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں کل کہا تھا کہ جنت کے بارے میں بیان کروں گا، تو چند خوشخبری جنت کے بارے میں سماعت کریں اور چند حدیث پاک سماعت کریں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھا ہے کہ اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا بھی خیال نہیں گزرا ہے، یعنی ایسی چیز اللہ تعالیٰ تیار کر رکھا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں خیال تک نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحے ہوں گی، جس میں میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میری امتی اس میں 80 صف میں میری امتی ہوگی اور باقی 40 صف میں تمام نبیوں کی امتی ہوگی۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہمارا آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی دیکھیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جنتی عورتیں دنیا میں اگر جھانک لیں تو پوری دنیا روشن منور ہو جائے اور خوشبو سے پورا فضا معطر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی جو اوڑھنی ہے یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کیا نعمت اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائے رکھی ہے۔ محترم، چند دن کی زندگی ہے، اس کو کسی طرح گزارا، لیکن جنت جیسی نعمت کو نہ فرمایا کہ جنت کی چیزوں میں سے کوئی چیز ناخن کے برابر اگر دنیا پہ ظاہر کر دیا جائے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی جنتی جنت سے دنیا کی طرف جھانک لے اور اس کے کنگن نظر آ جائے تو اس کنگن کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جس طرح میرے حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح ستاروں کی روشنی سورج نکلنے سے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کے کنگن کی روشنی سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا نعمت بنائی ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبھی کو اس پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے حدیث پاک سن۔ حضرت ابو سعید و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے جنتیوں، تم تندرست رہو گے، کبھی کمزور نہیں ہوگے، بیمار نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم صحت و تندرست یعنی تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اور اسی طرح تم جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے کبھی، اور اسی طرح تم آرام سے رہو گے، محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کے بارے میں کہ اپنے بیوی بچوں اور خادموں کے ساتھ وہ 1000 سال کی مسافرت کے جیسا جگہ اس کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو اعلی مرتبے کا جنتی ہوگا، اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ وہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے انور کی زیارت کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کو دیکھے گا، دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اس روز بہت سارے چہرے اپنے پروردگار کے دیدار سے تر و تازہ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو بھی وہ دن نصیب کرے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہے گا فوراً اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر بھنا ہوا گوشت کھانا چاہے، کوئی چڑیا کے گوشت کو کھانا چاہے تو بھنا ہوا اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کسی چیز کے پینے کی خواہش ہوگی تو وہ گلاس بھر کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اسی طرح
ادنا جنتی کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ 1000 خادم اور 72 بیویاں، اور اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اگر اس کی ایک موتی کی چمک سے پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جنتی جب سوچے گا ایک دوسرے سے ملاقات کی نیت کرے گا تو اس کا تخت خود بخود دوسرے کے پاس پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک و کار بنائے اور اپنے اس جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔